بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر 15 اگست کے موضوع پر ہے اور یہ بچے اور بڑے اس کو دونوں کر سکتے ہیں۔ ہم نے بچوں کی تیاری کے لیے تقریر لکھی تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مشفق اساتذہ، معزز مہمانان خصوصی و اہل دلہ پور کے لوگوں، اہل کے بعد آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گاؤں یا شہر کا نام۔ میں آپ سبھی کو اس خوشی کے موقع پر یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا آواز کو اٹھانا شروع کیجئے۔ محترم سامعین، آج ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، کیونکہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کا ہر باشندہ اس دن خوشی مناتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ حاضرین مجلس، یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کی خاطر ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور دیکھیے، اس وقت محبت اور بھائی چارگی کا عالم یہ تھا کہ ہر ہندوستانی، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندو ہو یا عیسائی، سکھ ہو یا پھر مسلمان، اس مادر وطن کی خاطر سبھی نے مل کر ایک جٹ ہو کر اپنا خون پسینہ بہایا ہے اور اس ملک ہندوستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس وقت آپسی اور میل جول اور محبت کا نتیجہ یہ رہا کہ ان ظالم انگریزوں کو اس ملک ہندوستان سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا، اور اس ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور کئی سال جیلوں میں بند رہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، لیکن کبھی انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ لیکن آج ان علماء اکرام کی قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے، آج ان علماء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آج ان علماء کو کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے، ان علماء کے ناموں کو کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ سامعین قدر، بہرحال یہ ملک سب کا ہے اور یہاں سبھی کو رہنے کی اجازت ہے۔ عزیزان ملت، یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ہندوستان کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا، اس لیے آزادی کے بعد بھی کچھ دنوں تک انگریزوں کے قانون کے مطابق ہی نظام چلتا رہا۔ لیکن چند دنوں کے بعد قومی رہنماؤں کے مشورے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے کی انتہائی محنت و کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا اور 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو مکمل طور پر لاگو کر دیا گیا۔ ہندوستان کے باشندوں، یہ ملک مختلف مذاہب و قوموں کا گہوارہ ہے۔ ہندوستان کے باشندوں، یہ ہمارا ملک مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں۔ اسی لیے دستور ہند میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے، اور یہ قانون بنایا گیا کہ ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے۔ چنانچہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی ہے۔ یہاں کا ہر باشندہ اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر کے زندگی گزار سکتا ہے، اور یہی قانون پاس ہوا اور اسی پر عمل کرنے میں ملک کی کامیابی ہے اور ہندوستان کی ترقی مل کر رہنے میں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ بس اس سے پہلے آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، یا 1-2 لفظ جو بھی آپ ملانا چاہے وہ بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ بچوں کے سیکھنے کے لیے بھی ہے اور اس سے بڑے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 15 اگست کا مضمون جلدی مل نہیں پاتا۔